الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غیب مطلق کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال کیا گیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جو یہ خبر دی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ اس بات کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتلایا کہ جنات مستقبل میں ہونے والے کچھ واقعات کی بات سن لیتے ہیں اور اس میں سچائی کا کچھ حصہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملا کر کاہنوں کو خبر دیتے ہیں۔ نیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ علم نجوم جھوٹ پر قائم ہے اور سورج اور چاند تو محض اللہ کی نشانیاں ہیں، تو آخر جنات مستقبل کی خبریں کیسے دے دیتے ہیں، حالانکہ غیب تو اللہ ہی جانتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ قرآن و سنت کی نصوص سے واضح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ کہہ دو، آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا اور انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا بھی گرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہے اور نہ کوئی تر اور خشک چیز، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان غیب کی کنجیوں کو سورہ لقمان کی آیت میں بیان کردہ 5 امور قرار دیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اس کی موت آئے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سب خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ جانتا ہے کل کیا ہوگا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی۔ بخاری حدیث نمبر 4477۔ اس مسئلے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سا غیب ہے جو صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ لفظ غیب کا معنی یہ ہے کہ جو چیز بھی غائب ہو وہ غیب ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ غیب جو تمام مخلوق سے چھپا ہوا ہے، چاہے آسمان والے ہوں یا زمین والے، اس کو غیب مطلق مخلوق کے لیے ہر اعتبار سے غیب کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نمبر 2، وہ جو بعض مخلوق سے مخفی ہو مگر بعض کو معلوم ہو، یہ ان کے لیے غیب ہے جو نہیں جانتے، لیکن وہ غیب مطلق نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غیب وہ ہے جو انسان سے چھپا ہو، اور غیب کا معاملہ نسبتی ہے، لیکن غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح العقیدۃ الواسطیہ صفحہ نمبر 158۔ جہاں تک کاہنوں کی بات ہے کہ وہ مستقبل کے امور کے بارے میں پیشگی خبر دے دیتے ہیں، اس کا تعلق علم غیب سے یکسر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کل رونما ہونے والی بات کو جانتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ایسے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ان کا دعویٰ غیب جاننے کا باطل ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ جنات کے ذریعے ایک سچی بات چوری کر لیتے ہیں جو اللہ فرشتوں کو وحی کرتا ہے، پھر جن وہ بات کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، وہ کسی چیز کے قابل نہیں۔ انہوں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، وہ کبھی کبھی سچ بات بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سچی بات جنوں سے چھین لیتے ہیں اور اپنے مقرب لوگوں کے کان میں مرغی کی طرح کڑکڑاتے ہیں، اور وہ پھر اس میں 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 7561۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ جنات یہ بات کیسے چراتے ہیں۔ جب ہمارا رب کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو عرش اٹھانے والے تسبیح کرتے ہیں، پھر ان کے قریب والے آسمان والے تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح آسمان دنیا والوں تک پہنچتی ہے۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟
تو وہ بتاتے ہیں کہ رب نے کیا کہا، پھر یہ خبر آسمانوں سے ہوتے ہوئے نیچے تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جن سن لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر ان پر شہاب بھی پھینکے جاتے ہیں۔ بس وہ جو خبر لاتے ہیں وہ اصل میں حق ہوتی ہے، لیکن اس میں جھوٹ بھی شامل کر دیے جاتے ہیں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2229۔ تو اس سے واضح ہوا کہ جنات غیب نہیں جانتے، بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ایک دوسرے سے بات کے دوران وہ ایک بات سن لیتے ہیں جو فرشتوں کو اللہ نے سکھائی ہوتی ہے، اس سے پہلے نہ فرشتوں کو خبر ہوتی ہے نہ کسی اور کو، لہٰذا اصل علم تو اللہ ہی کا ہے اور وہی جسے چاہے اطلاع دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس غیب کی اطلاع فرشتوں کو دے دی تو وہ غیب مطلق رہا ہی نہیں، اور مخلوق میں سے بھی اسی کو غیب کا پتہ چلتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اطلاع دے، وگرنہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سورۃ الجن آیت نمبر 26۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام نے سب سے بڑے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا نہ جبریل علیہ السلام کو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح العقیدۃ الواسطیہ صفحہ نمبر 158۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 101968۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔